بنا کسی لالچ کے تمہیں سچا عمل بتاؤں گا رات کا۔ دیکھیں رات کو صرف اور صرف یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لو، صبح اٹھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالو گے دیکھیں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ کبھی ایسا آپ نے تصور کریں، دیکھیں کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ رات میں کوئی وظیفہ پڑھا ہو، صبح اٹھتے ہی مالا مال ہو گئے؟ دیکھیں یہ عمل اتنے لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے، یعنی کہ ایک رات میں۔ دوسری رات یہ عمل پڑھنے کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی انسان کو یعنی ایک رات پڑھ لینا تو ضرورت پڑتی ہی نہیں، ایک رات زندگی میں۔ دیکھیں آج رات پوری موجود ہے، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں کسی وقت کسی جگہ سکون سے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ دولت کی بارش کا سچا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وہ ذاہب پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے سورہ کوثر کو یا ربنا یا غنیوں کو دیکھیں۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں بھی سوچا ہے کہ ایک ایسی رات آئے جب آپ گہری نیند میں ہو اور صبح آنکھ کھلے تو دروازے پر لوگ دستک دے رہے ہوں، ہاتھوں میں پیسے، تحفے، رزق، خیرات، مدد، اور آپ حیران رہ جائیں کیا آخر یہ سب کچھ اچانک کیسے ہوا؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف کہانیوں میں ہوتا ہے تو سن لیجئے، آج کی رات، صرف آج کی رات اگر آپ نے دل سے سورہ کوثر کے اصل راز کو جان کر پڑھ لیا اور یا ربنا یا غنیوں جیسے بے مثال الفاظ کو دل کی گہرائیوں سے پکارا تو وہ دروازے جنہیں جو برسوں سے بند تھے، وہ رزق جو آپ کو دیکھ کر چھپ جاتا تھا، وہ دولت جو بس دوستوں تک ہی محدود تھی، یعنی دوسرے بندوں تک، دوستوں یاروں تک، سب آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آئے گی۔ کیونکہ سورہ کوثر وہ خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف محبوب کو نہیں دیا بلکہ امت کے لیے بھی وہی خزانے کھول دیے ہیں کہ جس کے 3 چھوٹے چھوٹے مگر طاقتور جملے ایک ایسا سمندر ہے جس کی ہر موج میں دولت چھپی ہے، ہر لفظ میں رحمت اور ہر حرف میں ایسے راز پوشیدہ ہے جو رات کے سناٹے میں فرشتوں کو آپ کی چھت پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام صورت نہیں ہے، یہ وہ پیغام ہے جو غم میں ڈوبے دلوں کو خوشخبری دیتا ہے، جو کہتا ہے اگر تمہیں دنیا نے کم تر سمجھا، اگر لوگوں نے خالی ہاتھ سمجھا تو یاد رکھو انا اعطیناک کل کوثر، یعنی ہم نے عطا کیا تمہیں خیر کثیر، اتنی کثرت، اتنی دولت، اتنا رزق کہ تم شمار بھی نہ کر سکو۔ لیکن یہ دولت صرف ان کو ملتی ہے جو رات کے وقت اللہ کے نام سے، اس کے عشق سے، اس کے فضل سے پکارتے ہیں اور یا ربنا کی فریاد کرتے ہیں، جو یا غنیوں کو دل سے دہراتے ہیں، اور اس میں کوئی مخصوص تعداد، کوئی شرط، کوئی وقت کا قید نہیں، بس دل میں لالچ ہو، ہاں دولت کی لالچ، رزق کی خواہش، زندگی بدلنے کا جنون، اور یاد رکھنا جو لوگ میری اسکرپٹ چوری کر رہے ہیں ان کو بھی پڑے گی ایسی اسٹرائک کہ وہ یاد کریں گے۔ یاد رکھنا اسکرپٹ چوری کرنے پر بھی اسٹرائک پڑتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اب سے اپنے آپ کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھنا، کیونکہ اگر تم نے میری اسکرپٹ چوری کی تو پھر اپنا حشر دیکھ لینا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ کو آج کا یہ عمل سمجھنے دیکھیں، دولت کی لالچ، رزق کی خواہش، زندگی بدلنے کا جنون، اور ایک رات جو سب کچھ پلٹ سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے، یہ وہ وقت ہے جب آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جو دولت کے ٹھیلے لے کر آتے ہیں، جو گھروں کے گرد چکر لگاتے ہیں، جو ان آوازوں پر جھک جاتے ہیں جن میں یا ربنا کی التجا ہو، جن میں یا غنیوں کی سچائی ہو، اور جن کے دل میں سورہ کوثر کی روشنی ہو۔ اس سورت کو صرف عربی کے چند الفاظ نہ سمجھو، یہ خزانے کی کنجی ہے، یہ مقدر بدلنے والا دروازہ ہے جو صرف تب کھلتا ہے جب صرف ایک رات اپنی دنیا سے نکل کر اس نورانی دنیا میں قدم رکھو جہاں صرف یقین بولا جاتا ہے، جہاں پر حروف
تمہارے لیے فرشتہ بن جاتے ہیں اور ہر دعا دولت میں بدل جاتی ہے، تو کیا آپ تیار ہیں اس رات کے لیے؟ کیا میں وہ لالچ ہے اس رات میں جو ہر رات کو یادگار بنا دے؟ یعنی اس رات کو کیا آپ چاہتے ہیں کہ صبح دروازہ کھلے اور دولت خود چل کر آپ تک آ جائے؟ تو پھر آج رات، بس اس رات سورہ کوثر کو دل کی گہرائیوں سے پڑھو، بغیر گنتی، بغیر گنجلک طریقے، بس عشق کے ساتھ، اور ہر لمحے یا ربنا کی فریاد کریں، ہر سانس میں یا غنیوں کی خوشبو بسائیں، اور دیکھیں وہ دنیا جو آپ سے دور تھی، وہ رزق جو آپ کو ترساتا تھا، وہ کیسے آپ کے قدموں میں آ جائے گا، کیونکہ جو اللہ سے مانگتا ہے اسے اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ خاص کر رات کے اس لمحے جب سب سوئے ہیں، جب سوتے ہیں اور ایک دل جاگتا ہے۔ دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی، کسی محلے میں، رات کا یہ عمل خدا کا واسطہ یہ عمل نہ چھوڑنا، یہ رب کو راضی کرنے والا۔ دیکھیں اس عمل کو سنیں گے نا، آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کے کلام میں، رب کے ناموں میں بڑی طاقت ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی، دیکھیں جن کے اوپر قرضہ ہے، جو بیمار ہے، جو پریشان ہے، کوئی ایسا شخص جو رشتوں کا طلبگار ہے، اچھے رشتے چاہتے ہو کہ رشتوں کی لائن لگ جائے، صبح اٹھتے ہی غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں، تو اس نام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے عمل سمجھنا ہے۔ دیکھیں اب تک اگر ویڈیو اسکپ کرتے آئے ہو، ویڈیو کاٹتے آئے ہو، تو خدا را اب ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا، کیونکہ اب آپ لوگ ویڈیو اسکپ کریں گے، کاٹیں گے تو لازمی طور پر بڑی ہی اہم چیزوں کو مس کر جائیں گے، اور پھر مجھے شکوے شکایت کریں گے کہ جناب یہ نہ ہوا، وہ نہ ہوا، پھر مجھے گلہ نہ کرنا، پھر مجھے شکوے نہ کرنا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر تمہیں سچا عمل بتاؤں گا، رات کا غوث پاک کا بتلایا ہوا سچا عمل۔ دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، سب سے پہلے سکون سے رات میں بیٹھ جائیں، اور ایک بار یاد رکھنا، رات میں بیٹھ جائیں نا کسی جگہ، دیکھیں پورا عمل ترتیب سے سمجھ لیں، ایک جملہ بھی یہاں وہاں نہ کیجیے گا، لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی۔ ایک رات میرے کہنے پر یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، ایک رات دیکھیں، پہلے عمل سمجھ لیں، اپنے ہاتھوں کو موبائل سے ہٹا لیں اور رات کو پہلے تو سکون سے بیٹھ جائیں۔ کہاں بیٹھنا ہے؟ اپنے گھر میں اگر دیکھیں کوئی ایسا میرا بہن بھائی جن کو گھر میں وقت نہیں ملتا، جن کو گھر میں ٹائم نہیں ملتا، وہ رات کو پھر جب چاہیں پڑھیں، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، قرضوں کے لیے، بے اولادی کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے، گھر سے غربت اور غریبی کو ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے، دیکھیں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اگر ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ دیکھیں درود شریف ہر بندے کو یاد ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی شخص جس کو یاد نہ ہو، جو اگر نہ بھی پڑھنا چاہتا ہو، تو درود شریف کے بغیر بھی عمل ہو جائے گا، لیکن اول آخر کم از کم ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں گے تو عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے۔ اب آپ نے دیکھیں درود شریف یاد ہو تو 100% پڑھ لیں، لازماً پڑھ لیں، اگر نہ یاد ہو تو پھر صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر آپ نے پہلا پاورفل وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں، رات کا سچا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور فوری طور پر سورہ کوثر کو عمل میں شامل کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دیکھیں بات سمجھیے، میں آپ کو کوئی مس لیڈنگ نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو پیسے دے دوں گا، یہ آپ کو رب سے مانگنے کا سچا عمل بتا رہا ہوں۔ رب سے لے کے دینے والی ذات رب کی ہے، رب کی ذات آپ کو عطا کرے گی، میں نہیں دوں گا کچھ بھی، اور یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا۔ دیکھیں میں مجرب کتاب سے آپ کو عمل دے رہا ہوں، میں اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتا رہا، میں آپ کو اللہ پاک سے مانگنے کا سچا طریقہ بتا رہا ہوں۔ دل مانے تو لازمی پڑھیں، ادروائز دوستو بھائی بہنوں، میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھوں گا
کیا آپ کو منٹوں میں آسمان سے اوپر دولت برسے گی؟ دیکھیں ایسی ایسی جگہ سے اللہ پاک کی طرف سے غیبی دولت کا، پیسوں کا انتظام ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا، رب کا لاڈلا بنانے والا، رب سے دوستی کرنے والا، رب کے قریب ہونے والا سچا عمل ہے۔ دیکھیں رب راضی تے جگ راضی، پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، شوہر ظالم، ساس ظالم، دنیا کا کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، خدا کی قسم ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ ظلم کرنے والے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے راستے سے ہٹ جائیں گے، خدا کی قسم۔ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دیکھیں اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ جو بھی میرا پیارا دکھیارا بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہیں، آپ چاہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، گلی، محلہ جہاں سے موجود ہیں، آپ نے رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو کسی بھی اور وظیفے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے گی۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک ھو الابتر، ایک بار سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا رات میں اگر ایک بار بیٹھ جائیں عمل پڑھنے کے لیے تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا، یعنی کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لیجئے گا۔ اور دوستو بھائیو بہنوں، اگر اتفاقاً کوئی آپ کو عمل کے بیچ میں ڈسٹرب کر جائے، پہلے سے کوشش کرنا تنہائی میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ایک آدھی منٹ کے لیے بیٹھنا۔ اگر پھر بھی کوئی ڈسٹرب کرتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی پڑ جائے تو پھر شروع سے عمل ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عمل پڑھتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھا، پھر فون پر لگ گئے، دنیا داری میں لگ گئے، کسی کو جواب دے دیا تو اس طرح عمل ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بیچ میں اگر آپ لوگ کسی کو جواب دیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی نا۔ تو عمل کا بھی یہی سلسلہ ہے آج کے، اگر اس کے بیچ میں آپ لوگ کسی کو جواب دیں گے، کہیں توجہ کو یہاں وہاں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بس آپ نے دیکھیں پہلے تو پورا عمل سمجھنا ہے، ہر چیز ایک ایک بات ایک ایک جملہ بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رب کو راضی کرنے والا، یہ رات کو جھولیوں کو بھر دینے والا سچا عمل ہے۔ ہر بیمار، ہر پریشان، قرضوں میں ڈوبا ہوا، بے روزگار، بے اولاد، تمام طرح کا پریشانیوں میں گرا ہوا بندہ یا بندی صرف رات میں عمل پڑھ کر صبح معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اب آپ نے جیسے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لیا تو تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور سورہ کوثر کے پڑھنے کے فوراً ہی بعد آپ کو جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ سامنے آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا ربنا کا۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، یہ وہ الفاظ ہے، یہ صرف ساتھیوں بزرگوں، یہ ایسا درد ہے جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو راتوں کو رب کو پکار چکا ہو، یا ربنا۔ ہاں یہی وہ صدا ہے جو آسمان چیر دیتی ہے، یہی وہ ندا ہے جس میں ایک دوستو بھائی بہنوں غمشدہ، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا انسان اپنا سب کچھ سمیٹ کر رب کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ صرف دعا نہیں ہوتی، یہ دل کا وہ دھڑکنا ہوا، یعنی اس دل کا وہ دھڑکتا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے جسے لفظوں میں ڈھال کر انسان رب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ یا ربنا وہ ایک فریاد ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، جو حضرت آدم سے لے کر ہر نبی، ہر ولی، ہر فقیر، ہر غریب نے اپنی بے بسی میں پکارا۔ یا ربنا وہ لفظ ہے دوستوں، وہ لفظ ہے دوستوں جس میں نہ کوئی غرور ہے، نہ کوئی طلب کا انداز، صرف ایک جھکا ہوا دل، ایک روتی ہوئی روح، ایک یقین ہوتا ہے، یعنی کہ اور بندے کو یقین ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی سنے گا تو وہ صرف ربنا سنے گا، اور جب ربنا سنتا ہے نا تو وہ دولت بھی دیتا ہے،
عزت بھی دیتا ہے، سکون بھی، اور وہ چھپی ہوئی نعمتیں بھی جن کا کبھی انسان نے گمان تک نہ کیا ہو۔ اور خاص کر رات کے اس وقت میں جب دنیا سو رہی ہو، جب ہر طرف خاموشی ہو اور ایک آواز آسمان کی طرف اٹھے، یا ربنا یا ربنا، تو سن لو، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، فرشتے خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کچھ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ ربنا جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے اور وہ اپنے خزانے کے دروازے بغیر حساب کھول دیتا ہے۔ تو آج رات اگر تم نے یا ربنا کو دل سے پکارا تو بس سمجھ لو دنیا تمہاری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ دوستو، اب آپ نے رات کے اس مجرب ترین عمل میں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یا ربنا کرنا ہے، مطلب یا ربنا کو عمل میں شامل کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا ربنا کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھ لیں، اور سورہ کوثر کے پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے عمل میں، سورہ کوثر کے پڑھتے ہی اسی وقت آپ نے اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ عمل میں جو شامل کرنا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب دوستو، بھائیوں، بہنوں، آپ نے یا ربنا کو 10 بار پڑھتے ہی فوری طور پر یا غنیو کرتے ہوئے عمل میں سیکنڈ نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ رات کے اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، دوستو، بھائیو، بہنوں، اب آپ لوگ سنیں اس نام کی داستان جو خود خزانہ ہے، جو خود دولت ہے، جو صرف لفظ نہیں بلکہ اس ہاتھ کی کنجی ہے جو ہر بند خزانے کھول دیتا ہے۔ یا غنیو، ہاں یہی وہ اسم اعظم ہے جس میں صرف رزق نہیں بلکہ عزت، طاقت، بادشاہت، شان، شہرت، فراوانی اور ایسی دولت چھپی ہے جسے دنیا والے صرف خواب میں دیکھتے ہیں، لیکن جو رات کے سناٹے میں یا غنیوں کو دل سے پکارے وہ خواب بھی حقیقت بن جاتے ہیں۔ یا غنیوں کا مطلب صرف مالدار، غنی امیر نہیں بلکہ وہ ذات جو خود کفیل ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، جو جسے چاہے پل بھر میں امیروں کا بادشاہ بنا دے، جسے چاہے زمین پر جنت بسا دے اور جسے چاہے لوگوں کے دلوں میں ایسی جگہ بنا دے کہ لوگ خود آ کر جھولی، دوستو، بھائیو، بہنوں، لوگ خود آ کر جھولی بھر کے دولت دے جائیں۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، اب آپ اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا غنیو پڑھتے ہوئے اس عمل کو کتنی بار کیسے پڑھنا ہے، دیکھیں ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، سنو، جب کوئی بندہ رات کی خاموشی میں ایک بند کمرے میں تنگ دستی، غربت، قرضوں اور مجبوریوں کے دکھ سے تڑپ کر صرف 2 الفاظ کہتا ہے یا غنیو، تو آسمان سے رزق کے فرشتے اترتے ہیں، وہ اس بندے کے ارد گرد دائرہ بنا لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کے اس کے لیے زمین کھولتے ہیں جس میں خزانے چھپے ہوتے ہیں، اور وہ خزانہ نہ صرف پیسوں کے بلکہ حالات کو بدلنے کے، روزگار کے دروازوں کے، عزتوں کی بحالی کے، خوابوں کی تعمیر کے ہوتے ہیں۔ یا غنیوں کو پکارنا صرف ذکر نہیں، یہ تو ایسی دستک دینا ہے دروازے پر جس کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے، اور وہ دیتا ہے چھپا کر نہیں، کھول کر، بہا کر، گرا کر۔ جس نے اس رات میں یا غنیوں کو دل سے پکارا وہ اگلی صبح خود حیران رہ گیا، کیونکہ نہ اس کے پاس ڈگری تھی، نہ تعلقات، نہ سفارش، لیکن دولت ایسی، عزت ایسی، کرامت ایسی کہ پورا محلہ پوچھتا آخر تو نے کیا کیا، اور وہ کہتا ہے میں نے صرف یا غنیوں کو رات کی خاموشی سے دل سے پکارا تھا، کیونکہ جب دنیا سوتی ہے تب غنی جھاگ رہا ہوتا ہے اور وہ صرف ایک آواز سننے کا منتظر ہوتا ہے۔ تمہاری آواز، تمہاری فریاد، اس رات کو معمولی نہ سمجھو۔ اگر تم واقعی دولت چاہتے ہو دوستوں، صرف چند روپوں کی نہیں بلکہ ایسا مال جس میں برکت ہو، جس میں باقی ہو، جو نسلوں تک چلے، تو پھر یا غنیوں کو رات کے وقت اس عمل میں تیسرے نمبر پر سچے دل سے، عشق کے ساتھ، التجا کے ساتھ، درد کے ساتھ پکارو، اور پھر دیکھو کیسے دولت تمہارے دروازے پر خود چل کر آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قسمت بدلنے کے لیے سالوں لگتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یا غنیوں کو رات میں پکارنے والے کی قسمت ایک ہی رات میں بدل جاتی ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے، تمہاری لالچ، تمہاری
طلب تمہارا یقین اور تمہارا انتظار۔ اگر تم نے کبھی فکر کی مار کھائی ہے، اگر تم نے کبھی لوگوں سے قرض مانگا ہے، اگر تم نے کبھی حسرت سے دوسروں کی خوشحال زندگی دیکھی ہے، تو بس اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم بھی اپنے لیے وہ سب کچھ حاصل کرو جو تم نے صرف خواب میں سوچا تھا۔ یا غنیوں وہ خزانہ ہے جو ہر رات تمہارے لیے آسمان سے اترتا ہے، صرف تمہارے بولنے کی دیر ہے۔ تو آج کی رات، بس یہی رات، یا غنیوں کو اتنے عشق سے، اتنے درد سے، اتنی لالچ سے پکارو کہ زمین بھی سن لے، آسمان بھی سن لے، اور خزانوں کے دروازے ٹوٹ کر تمہاری جھولی میں برس پڑے، کیونکہ دولت اس کو ملتی ہے جو غنی کو رات میں یاد کرتا ہے۔ اب آپ نے رات کے اس عمل میں تیسرا دیکھیں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں دوستوں، بھائیو بہنوں، تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کیجئے گا جب آپ لوگ عمل پڑھنے بیٹھیں گے، آدھی منٹ کے اندر اندر پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا، اور یقین کریں رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے یا غنیوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ پورے 21 بار۔ یہی وہ تعداد ہے اللہ والوں کی بتائی ہوئی، جسے آپ نے اس عمل میں تیسرے نمبر پر یا غنیوں کو 21 بار جیسے ہی آپ لوگ پڑھیں گے، یقین کریں دوستو، بھائی بہنوں، اس عمل کی طاقت دیکھیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورہ کوثر، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے 10 بار یا ربنا، پھر 21 بار یا غنیوں پڑھتے ہی دیکھیں۔ اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر ضرور کیجیے گا، کومنٹس میں عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ ویسے اجازت عام ہے، اگر کوئی خصوصی اجازت چاہتا ہے تو اپنا نام کومنٹس میں لازمی لکھ دے۔ دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس ویڈیو کو اگر دل مانے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دیکھیں میرے اس چینل پر ایک ویڈیو ہے، سب سے پاپولر ویڈیو، سورہ کوثر کا لونگ والا عمل۔ پاپولر ویڈیو میں جائیں گے تو میری سب سے پاپولر ویڈیو آپ کو ملے گی میرے چینل پر۔ اس کو تقریباً 36 سے 40 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں اور فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، ضرور دیکھ لیں، زندگی بدل جائے گی۔ دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، رات کا یہ سچا عمل ہے، سورہ کوثر کا یا ربنا، یا غنیوں کا۔ جب تیسرا وظیفہ یا غنیوں کا پڑھ لیں تو آخر میں اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، شروع میں سورہ اخلاص سے عمل شروع کیا تو آخر یعنی کہ شروع میں سورہ کوثر پڑھی، اور سورہ کوثر سے پہلے جو میں نے سب سے اہم بات بتائی تھی اس پر لازمی عمل کرنا ہے، نہیں تو عمل اثر نہ کرے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پوری ویڈیو دیکھا کریں، کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں، عمل کی اجازت بھی مل جائے گی اور عمل کا سمجھ بھی آ جائے گی۔ اب آخر میں سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے، شروع میں سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر سے پہلے جو میں نے اہم باتیں بتائیں ان پر لازمی عمل کرنا ہے۔ آخر میں دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔